الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم وقال الذین اور کہتے ہیں وہ جو وقال الذین اور کہتے ہیں وہ جو لا یعلمون نہیں جانتے لا یعلمون جو نہیں جانتے وقال الذین لا یعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ لولا کیوں نہیں یکلمنا ہم سے کلام کرتا اللہ لولا یکلمنا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا او تأتینا آیہ او یا تأتینا ہمارے پاس آئے آیتن کوئی نشانی وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کذالک اسی طرح قال کہا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کی بات کی طرح مثل قولہم ان کی بات کی طرح کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم اسی طرح کی باتیں کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم تشابہت ایک جیسے ہیں قلوبہم ان کے دل تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون قد تحقیق بینا ہم واضح کر چکے الآیاتی نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے ہم نشانیاں واضح کر چکے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک، انا یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، انا ارسلناک یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل اور پوچھا نہیں جائے گا، ولا تسأل اور پوچھا نہیں جائے گا، اور سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور جو لوگ جہنم اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عَنْكَ آپ سے، تم سے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے، الْيَهُودُ یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تتبع تم اتباع کرو، ملتہم ان کے مذہب کی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تم کہو إِنَّ هُدَى اللَّهِ یقیناً اللہ کی ہدایت، إِنَّ هُدَى اللَّهِ یقیناً اللہ کی ہدایت، هُوَ الْهُدَىٰ وہی ہدایت ہے، در حقیقت وہی ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ آپ کہیے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، آپ کہیے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ آپ کہیے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ اتباع کریں، احواءہم ان کی خواہش کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ اتباع کریں احواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد الذی اس کے بعد کے، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، بعد الذی جاءک اس کے بعد کے آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم، ما لک نہ ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور تمہارے پاس جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती, अल्लज़ीना जिनको, आतैनाहुम हमने दी, अल्लज़ीना आतैनाहुम जिनको हमने दी, अल किताबा किताब, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा जिनको हमने किताब दी, यतलूनहु वो उसको पढ़ते हैं, वो उसकी तिलावत करते हैं, हक्का तिलावती, हक्का तिलावती उसको पढ़ने का हक, जैसा कि उसको पढ़ने का हक है। जिनको हमने किताब दी वो उस किताब की ऐसे तिलावत करते हैं जैसे उस तिलावत का हक है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती, जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो उसकी तिलावत इस तरह करते हों जैसा उसकी तिलावत का हक है, उलाइका युमिनून बी, उलाइका युमिनून बी तो वही लोग दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं, तो वो लोग ही दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं। उलाइका युमिनून बी, उलाइका वही लोग युमिनून ईमान रखते हैं बिही उस पर, तो दर हकीकत वही लोग उस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही और जो इनकार करे इसका, वमन यकफुर बिही और जो उसका इनकार करे, फउलाइका तो वही हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाला है। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो उसका इनकार करते हों तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे क्यों बात नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह की बातें कहते थे वो लोग जो उनसे पहले गुजरे हैं, जैसे ये कहते हैं। तशाबहत कुलूबुहुम उनके दिल एक जैसे हैं। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून, हकीकत ये है कि यकीन करने वालों के लिए हम निशानियां वाज़े कर चुके हैं। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, बेशक हमने तुम्ही को हक देकर इस तरह भेजा है कि तुम खुशखबरी दो और डराओ, और जो लोग जहन्नम इख्तियार कर चुके हैं उनके बारे में आपसे कोई बाज पुरस नहीं होगी। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और यहूद व नसारा तुमसे उस वक़्त तक हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके मज़हब की पैरवी नहीं करोगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दो कि हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे पास जो इल्म आ गया है अगर कहीं तुमने इसके बाद भी उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए ना कोई हिमायती मिलेगा ना कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती, जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो उसकी तिलावत इस तरह करते हों जैसा उसकी तिलावत का हक है, उलाइका युमिनून बी तो वो लोग ही दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो उसका इनकार करते हों तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। जो गुज़िश्ता आयत हमने पढ़ी थी उनमें भी
یہود و نصارہ مشرکین کے بیجا اعتراضات کا تذکرہ تھا، اور یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بھی یہود کے بیجا اعتراضات کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رافع نامی ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے۔ یہی مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یہودیوں نے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ اللہ سے کہیں ہم سے کلام کرے، اللہ ہمیں کہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر کے یا کوئی نشانی ظاہر کر کے بتلائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جبکہ مشہور مفسر قرآن علامہ ابن کثیر اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہما یہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ عام عرب مشرکین مکہ جو تھے ان لوگوں نے یہ بات کی تھی۔ بہرحال کسی بھی گروہ نے یہ بات کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جاہل اور بے علم قرار دیتے ہوئے فرمایا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، وقالا اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، علم نہیں ہے تو کیا ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ظاہر ہے یہ بات انتہائی جہالت اور لا علمی کی بات ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ ہم مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر میں بہت ساری صفات اور کمالات رکھے ہیں، ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گا مخلوق کے تو اللہ تعالیٰ کا جو ادب و احترام ہے، مقام ہے، اس کی بھی پاسداری ختم ہوتی ہے، اور پیغمبر کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی بھی پاسداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اور لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھ کر اور پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر ایمان لاؤ، ایمان پیغمبر کی اتباع کرو۔ ظاہر ہے اس میں آزمائش بھی ہے کہ جب پیغمبر نشانیاں لے کر آ رہا ہے تو اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گا تو پھر ساری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا نا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دکھلائے۔ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں او تأتینا آیا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ چاہتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ آئے، جس کا ہمارا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ کہنے لگی جی آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کریں، زمین سے آپ ہمارے لیے چشمے جاری کریں، یا
آپ ہمارے یا آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے، یعنی بڑے سیٹھوں کی طرح، مالدار لوگوں کی طرح آپ کے پاس مال ہونا چاہیے اور سونے کا محل ہونا چاہیے، یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر جائیں اور وہاں سے آپ ہمارے سامنے ایسی کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اس قسم کے لا یعنی سوالات اور مطالبات یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ظاہر کیے تھے۔ تو اصل ان کا کیا مقصد تھا؟ فرمائشی معجزات۔ یا پھر اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ جو انہوں کا اتاتینا آیا اور کہا لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا، ان کا اعتراض کہہ لیں، مطالبہ کہہ لیں، یہ تھا کہ آپ پر اللہ نے نبوت کیوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں عطا کر دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں عطا نہیں کی؟ جیسے یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کیوں عطا کی، ہمارے خاندان میں نبوت کیوں عطا نہیں کی۔ اسی طرح یہ مشرکین مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ نبوت تمہیں کیوں ملی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوب علم ہے کہ اللہ نے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی بنا کر نہیں بھیجنا۔ لہذا اس قسم کے مطالبات کرنے والے بے علم اور جاہل ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش آئے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے بھی ایسی باتیں کہی گئیں جیسی آپ سے کہی جا رہی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، پہلوں اور جو آج کے کفار ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے، فرمایا تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہمارے دور پر بھی صادق آ رہی ہے۔ پہلے دور کے کفار کے جو حالات تھے، جو مطالبات تھے، جیسی چیزیں تھیں، آج کے کفار کے بھی وہی مطالبات ہیں، اسی قسم کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکا، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کفار تھے ان کی بات بھی ابھی گزر گئی کہ ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں کلام نہیں کرتا؟ تو اور دوسری جگہ پہ آتا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو نشانیاں تو اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو، معجزات تو اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں، لیکن ان معجزات سے، ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ سے دوزخ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ نبی کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا۔ نبی کا کیا کام ہے؟ تبلیغ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو نبی سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا، فلاں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، فلاں جہنم میں کیوں چلا گیا۔
تو ہم سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں جہنم میں کیوں چلا گیا، ہم سے بالکل سوال نہیں ہوگا. یہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فلا تسأل عن اصحاب الجحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ میں جو جانے والے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا، نبی کا کام نہیں ہے. کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ان کی موجودگی میں حابیل کو قتل کر دیا اور یوں قابیل گمراہ ہو گیا. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام ہدایت دے سکتے تو اپنے بیٹے کو دیتے نا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اگر نوح علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دیتے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو وہ اپنے باپ آذر کو ہدایت سے نوازتے. اور اسی طرح ہم دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیار کا تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آخری وقت میں چاچا جان آپ میرے کان میں کہہ دیں، تو تب بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے جبکہ مکمل سرپرستی کرتے رہے. تو اصل کیا بات ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم مسلمانوں کو، یہاں پہ مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے اور اصل یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ ہمیں سنایا جائے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. وہ آپ سے مختلف مطالبات کا، مختلف معجزات کا تقاضا کرتے ہیں. ان معجزات کو دیکھنے سے، ان معجزات کا مطالبہ کرنے سے ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ کسی صورت بھی ایمان پر راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر نہ چل جائیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ تعالی ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، وحی کے ذریعے علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے ان کی اتباع کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے ان کی اتباع کی، اور پیچھے بھی کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے کیونکہ پیغمبر کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے. البتہ نبی کے جو امتی ہیں ان سے اس بارے میں یہ امکان موجود ہے، ان سے یہ ڈر موجود ہے کہ وہ اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کے راستے پر چل نکلیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اگر تم علم ہو جانے کے باوجود یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے. یہود و نصارہ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ یہود و نصارہ کو چھوڑ کر باقی کفار کی خواہشات پر چل سکتے ہو، نہیں، کسی بھی قسم کے کافر کی خواہشات پر تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی
اور اس صورت میں تمہارا حمایتی اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم یہود و نصارہ کی، کفار کی نقالی کس انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز میں جوتا پہننا ہے تو ان کی طرح، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم نے استعمال کرنی ہو، دیکھنی ہو، بات کرنے کا انداز، تو ہر ایک چیز میں ہم کفار کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا تو ہم معیوب سمجھتے ہیں۔ آئے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ کس طرح نقش قدم پر چلو گے؟ حتیٰ کہ وہ اگر سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں ان کی اتباع کرو گے۔ آج ہم دیکھ لیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ ہمارے زمانے پر فٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو فیشن بھی ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب اور اخلاق، ان کو تو مسلمان بھول ہی گئے۔ کفار کا بھی یہی مقصد کہ ان چیزوں میں لگا کے ان کو دین سے، دین اسلام کی تہذیب و ثقافت سے ان کو دور کر دیا جائے، اور ہم دور ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو یہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن پاک کے آداب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تلاوت کے آداب میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس تلاوت، جس چیز کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس سے جو مقصود ہے، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا ادب کیا ہوگا کہ تلاوت قرآن پاک میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم انہیں تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر قرآن پاک میں دیے گئے احکامات کو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم نے باز ہی نہیں آنا، تو پھر ایسے تلاوت کا کیا فائدہ؟ ایسے تو دیکھا جائے تو بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ تو اور دیکھا جائے تو ہمارے بعض مسلمان بھی تورات، زبور اور انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ مطالعہ کرنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ماننا، دلی طور پر تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے ہم کامل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کیا کہ جب قرآن پاک کو سنا تو فوراً اس پر عمل کیا، اس کو قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیسے کرتا ہے کہ جی وہ قرآن پاک کو تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو ہم نے سجا کے بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے جو اس میں احکام ہے ان پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ روزے سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حج کا مہینہ آئے اور تمہارے پاس پیسے موجود ہوں تو حج ادا کرو، لیکن یہ حج ادا کرنے سے کترا رہا ہے کہ میرے اتنے لاکھ روپے لگ جائیں گے۔ تو جب قرآن پاک کے احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا تو کیا صورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ان پر لعنت کرے گا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے۔ بہرحال دعا ہے حق تعالیٰ شانو ہم سب کو قرآن پاک اس کے آداب کے مطابق اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔